سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امامت کرواتا تھا درجہ ثانیہ میں، تو ادھر ایک اسلام بھائی مجھے ملے اور وہ عمرہ شریف کر کے آئے تھے، اور بعد میں وہ بیٹھے کہ سبز امامہ پہنا ہوا تھا، تو کہتے ہیں آپ وہ جو مدنی چینل پہ آتے ہیں ان کے مرید ہیں؟ میں نے کہا جی میں انہی کا مرید ہوں۔ تو پھر انہوں نے آپ کا نام پوچھا، تو کہتے ہیں میں نے ان کو مدینہ شریف میں دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میری جو ڈیوٹی ہے وہ جو روزہ رسول ہے اس کے اندر نا صفائی میں کرواتا ہوں، میری وہاں ڈیوٹی ہے، اور میں نے اکثر فجر کی نماز میں ان کو وہاں دیکھا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی بھی ہو آپ اپنے لیے نہ غور کریں، کوئی بھی، کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن تو ذرا ہے نا۔ اب ہمیں یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ باپ الیاس قادری کو سپر پاورز اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ بندہ بیٹھا کر رہا ہے، اپنے بیٹے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار تمہارا جو پیر ہے وہ ہمیں مدینے میں نماز پڑھتا ہوا مل رہا فجر کی، اس سے اب ان کو غسل وقت مان لیا جائے؟ بات تو صحیح ہے، چلا ان سے جاتا نہیں ہے، تو اب بازو گھسا کے ان کو اٹھایا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، جس طرح وہ ایک سفید آٹا کی بوری پڑی ہوتی ہے 2.5 من کی، اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دی، دوسری جگہ سے پھر کسی تیسری جگہ رکھ دی۔ حالت ان کی یہ ہوئی پڑی ہے، لوگوں کے گناہ بخشوائیں گے، غسل وقت بنے پڑے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر نہیں سکتے۔ اب خود پہ یہ کریں نا وہ دم، اب ان کی وہ بہن کی وہ دادا صاحب کی گھوڑی کہاں گئی؟ دادا صاحب کی گھوڑی اور وہی اندھیری رات اور دیا تیرے ہاتھ، یہ کیا ہے یہ؟ ابھی کیوں نہیں پڑھتے بھائی خود پہ؟ اپنے نہ گھٹنے ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا سب سے پہلے تو دماغ ٹھیک کریں، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں ان کو غسل اعظم غسل وقت نہیں مان سکتا، معذرت ہے، نہیں تو ان کو بولو کسی کو زندہ کریں، ان کے گناہ بخشوائیں، کوئی قوال جو ہے وہ قبر سے قوالی گاتا گاتا نکلے، ہمارا دل کر رہا سننے کا، کافی دن ہو گیا ہم نے خان صاحب نصرت فتح خان کو نہیں سنا، قائد کی غزل سنواتے ہیں ہمیں، اور اگر نہیں کرتے نا تو یہ فلم بازیں بند کرو وہاں پہ ساتھ۔ ایک صاحب اپنے بچوں کو زندگی بھر ایک ہی چیز سکھاتے رہے، بیٹا دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی یہ آیت سناتے وہاں بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھے ہی پوجے اور تجھے ہی سے مدد چاہے۔ اچھا آگے حالانکہ وسیلہ آیا، آگے اسی آیت میں آیا، اسی سورے میں آیا، کہاں آیا؟ اہدینا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ چلا، تو کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا، تو جن پر انعام نازل کیا ان کا راستہ وسیلہ ہے یا نہیں؟ بے شک سبحان اللہ۔ یہ راستے کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، وسیلہ آگے آیا، مگر آگے نہیں پڑھے گا وہ، ابھی پہلے ہی پڑھے گا وہ، آگے تو جاؤں گا ہی نہیں بولتا، بولتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد چاہے، تیری عبادت کرے، تجھی سے مدد چاہے۔ بیٹا دیکھو غیر اللہ سے مدد کبھی نہیں مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بچے کو ساری زندگی یہی سکھایا، ایک دن بیٹے کو لے کر گھومنے پہنچے، بمبئی کی چوپاٹی پہ گئے، جناب جی چاہ تھوڑا سمندر میں نہا لیتے، نہانے لگے کہ لہر آئی، بڑے میں ڈبکی کھانے لگے، دیکھا بچنے کی امید نہیں تو وہیں سے آواز دی، بیٹا بچاؤ، تو بچے نے وہیں سے کہا ابو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مثال۔ ہم تجھی سے مدد چاہے، تیری عبادت کرے، میں بھی تو غیر اللہ مجھ سے کیوں مدد مانگ رہا ہوں؟ شرک کر رہے ہو، مرتے مرتے شرک پہ مروں گے۔ اب اس ویڈیو کے اندر مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھایا ساری زندگی کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور اے اللہ پاک ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ پیغمبر ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خالص پیغمبر ہیں، جنہوں نے مشکلات، اتنی مشکلات کے بعد بھی اسلام کا دامن، اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھو کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلاؤ جن پر تم نے انعام فرمایا اور جن پر آپ کا عذاب نازل نہیں ہوگا، جن سے آپ راضی ہیں، یعنی کہ پیغمبر معصوم ہے۔ تو کیا ان کے قدموں پہ، ان کے فوٹ سٹیپ پہ یا ان کے بتائے راستے پہ چلنے کا مقصد، صراط المستقیم پہ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے سجدے کریں، جو کہ پیغمبروں نے نہیں کیے ہیں؟ جب پیغمبروں نے سجدے نہیں کیے، اللہ کے سوا کسی بھی ایک شخص کو قبروں پر مجاور بن کے نہیں بیٹھے، نہیں ریکویسٹیں کی کہ غوث مدد، بلے شاہ مدد، داتا صاحب مدد، تو پھر آپ لوگ وہ کام کیوں کرتے پھر رہے ہیں جو صراط المستقیم کا حصہ ہی نہیں ہے؟ اور ان صاحب کو اتنی شرم نہیں آ رہی کہ یہ سورہ کا مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، یہ قرآن آیات کا مذاق اڑاتے پھر رہے ہیں، کس طرح سے اپنی بریلویت کو بچانے کے لیے، اونچائیوں تک لے کے جانے کے لیے، کسی اور فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے قرآن پر مذاق بنا دے، قرآن پہ جگت بنا دی کہ وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے بیٹے کو پکارا تو بیٹے کو وہی رٹا ہوا تھا۔ یار یہ من گھڑت کہانیاں عوام میں بتا کے پیسے بٹورنا بند کرو۔ ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر کسی سے پانی کا گلاس مانگ لیا کہ یار تم پانی کے پاس بیٹھے ہو تو پانی دینا ہے، تو اس کا مطلب میں نے شرک کر لیا۔ اتنا جاہل کوئی نہیں ہوتا میرے بھائی، تمہاری جہالت کچھ یوں ہوتی ہے کہ تم کسی پیر کے کتے سے مانگ رہے ہو، مرے ہوئے پیر کے طوطے سے مانگ رہے ہو۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایمان کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں
ایک حدیث پڑھی جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث ہے, ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی بیان کرتے ہیں. کیا کہا؟ میری قبر کو, توجہ آپ کی میری طرف, اب جن کو آنا تھا وہ سب آ گئے, توجہ فرمائیں. کیا فرمایا؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا, میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. اب حدیث تو ہے, ہم بھی مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, لیکن جب وہ مخالف جو 1857 کے بعد پیدا ہوا تشریح یہ کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا؟ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو, چوک در چوک جاتے ہو, پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہو, ایسی میری قبر پر میرے مزار پہ نہ آیا کرنا, بھیڑ نہ لگایا کرنا, کیونکہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. میں کہتا ہوں اگر یہی اس کی تشریح ہوتی تو جتنی بھیڑ رسول اللہ کے آستانے پر روز لگتی ہے اتنی تو کسی کے عرس میں بھی لوگ نہیں پہنچتے. ایک پڑھا لکھا دنیاوی پڑھا لکھا سوچتا ہے کہ ہاں یار یہ حدیث تو ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, پھر ہم کیوں جاتے ہیں. لیکن جب الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء سے اس کی تشریح پوچھی جاتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں متن تو صحیح ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, بلکہ پھر اس شاخ یوں تشریح کرتے ہیں اپنے اس علم کی روشنی میں جو ان کے پاس 1450 سال کا سرمایہ موجود ہے. آپ کو مت سکھا چل. صفا کے چبوترے سے جن کے علم کی کڑیاں ملتی ہے, باب مدینۃ العلم سے جن کو علوم کے فیوز و برکات ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں آقا نے یہ ضرور کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ نہ لگانا, بلکہ یہ فرمایا اے میرے غلاموں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. یعنی جیسے عیدگاہ میں سال میں 2 مرتبہ آتے ہو ایسے 2 مرتبہ مت آیا کرنا, بلکہ جب جب موقع ملے تب آیا کرنا. بات کرو. اب صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2245. نبی علیہ السلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے, مجاور بن کے بیٹھنے سے, عبادت گاہ بنانے سے آپ نے سختی سے منع فرمایا. تو اس چیز کا آپ کیا جواب دیں گے؟ جہاں پر تو بیٹھنا ہی منع کر دیا تو پھر آپ اس پہ بھی یہ ایلیگیشن لگائیں گے کہ عید کی طرح نہ بیٹھا کرو, روز آ کے بیٹھا کرو. آپ علیہ السلام نے تو قبروں کو پکا بنانے سے منع فرمایا. تو اس پکے کی کیا آپ کے پاس ڈیفینیشن ہے؟ یہ جو روزہ رسول کو پکا بنایا ہوا ہے, کیا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ ٹن و ٹن سونا اور یہ اتنی عمارتیں بڑی اور یہ لائٹنگ شائٹنگ, یہ تو ماشاءاللہ سے لوگوں نے اپنے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. ایسے دھڑا ویزے بھی کریں نبی علیہ السلام اور اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, آپ لاکھوں روپے دے کے جائیں گے, یہ تو انہوں نے اپنی آمدنی کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ الگ سے اللہ کو جواب دیں گے, مگر آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں. عیدگاہ کا جو مطلب ہے نا, عیدگاہ مت بنانا یعنی کہ خوشیاں مت بنانا, آ کے ملنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. جس طرح سے عیدوں پہ مزاروں پہ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے, ڈھول بج رہے ہوتے ہیں, رقص ہو رہے ہوتے ہیں, عورت اور مرد مل کے ڈانس ناچ رہے ہوتے ہیں, جو کہ آپ نے تقریباً دیکھا ہوگا بریلوی حضراتوں کے اندر, اور کافی یہ جتنے اہل تشریف بھائی ہیں ان کے اندر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, یہ بریلوی بھائیوں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا. آپ اتنے جاہل ہو, آپ کو یہ نہیں پتا کیوں نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا, کیوں قرآن آیاتوں کا مطلب ہی بدل رہے ہو, جھکتے مرا رہے ہو. صرف اور صرف یہ دوسرے فرقوں کو نیچے دکھانے کے لیے کرتے ہیں. خدا کے لیے عقل کے نہ خون لو, نہ اپنی عوام کو جاہل کرو. خود کی ایمان برباد کر چکے ہو, دوسروں کے ایمان کا خاتمہ نہ کرو میرے بھائی. نائک نے کیا کہا کہ قرآن میں 25 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ وسیلہ لینا حرام ہے. تو ہم نے سیدھا سا سوال کیا جب وہ سری لنکا آیا تھا, اتنا ہی سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ وسیلہ حرام ہے, جبکہ اللہ نے وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن میں فرمایا ہے, وسیلہ لینے کو فرمایا ہے. اور جو آیتیں آپ پیش کرتے ہیں وہ کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے بتوں کو معبود سمجھ کر ان سے مدد مانگی تھی, معبود سمجھ کر. ہم اولیاء کو انبیاء کو معبود نہیں سمجھتے. تو وسیلہ حرام ہے یہ آپ نے کہا. قرآن میں ایک آیت دکھا دیجئے کہ جہاں اللہ نے فرمایا ہو کہ مسلمان کسی نبی اور ولی کا وسیلہ نہیں لے سکتے. تو ذاکر نائک صاحب کے پاس جواب نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ جواب ہے ہی نہیں. قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے, لا تبتغوا والی کوئی آیت تو نہیں ہے. تو ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ میں انڈیا جا کر آپ کو جواب دوں گا. 2012 ستمبر 23 کی یہ بات ہے. آج 2023 ہو چکا, 11 سال کے قریب ہو چکے. مجھ سے کہا کہ میں انڈیا جا کر جواب دوں گا, میرے پاس 400 سٹاف بھی ہے. 29 ستمبر کو 2012 اپنے میزبان کو ای میل کیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. 7 دن میں میزبان کو میسج کر دیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. اور ہمارا اہم سوال جو قرآن کے تعلق سے تھا, 11 سال ہو چکے ابھی تک جواب نہیں, اور جواب آئے گا بھی نہیں. کیوں؟ قرآن میں کہیں بھی وسیلے کا انکار ہے ہی نہیں. بہت چلاک مفتی صاحب, آپ جس آیت کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب وہ وسیلہ, پہلے لوگ حج پر جایا کرتے تھے پیدل, اب لوگوں کے پاس وسیلہ ہے جہاز کا. 2-3 مہینے کے قلیل سفر کے بعد وہ مدینہ شریف پہنچتے تھے, اور اب وہ چند گھنٹوں میں مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں, مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں. تو یہ وسیلہ بنا یا نہیں بنا؟ کہ اللہ کے گھر تک پہنچنے کا جو ڈیوریشن تھا 2-3 مہینے کا, وہ چند گھنٹوں پہ ہو گئے. تو یہ بھی ایک وسیلہ ہے. کیا جہاز سے آپ نے مدد مانگی کبھی کہ اے جہاز پاک میری مدد فرمائیے؟ بہت نازک صورتحال ہے جی, کبھی لائی مت بٹانا ہے. اب ایک مسجد کے اندر ایک ہی پنکھا لگا ہوا ہے جو کہ مسجد کے امام کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے, ٹھنڈی بھی نہیں بلکہ تپتی ہوا دے رہا ہے جون جولائی میں. باقی پوری مسجد میں کوئی ہوادار چیز نہیں ہے, پنکھا ونکھا کچھ نہیں ہے.
और उसके बगल में एक मस्जिद है, वहां पर एसी लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ चिलर लगे हुए हैं, बड़े बड़े ठंडे पानी की सहूलत है, सारा कुछ। फर्क सिर्फ क्या था कि वहां थोड़ा सुकून था, तो वो एक वसीला बना कि एक बंदे ने एक मस्जिद में सिर्फ फर्ज पड़े और भाग गया, क्योंकि वहां पे पंखे जैसी सहूलत के अलावा या बल्कि वहाँ पंखा ही नहीं था, वहाँ पर गर्म पानी था और बड़े मामला थे, और एक जगह एसी और ऐसे माहौल लगे हुए हैं। तो वहां पर उसने 4 फर्ज भी पढ़े, फिर वो बाकी नवाफिल भी पढ़ता रहा, आधा पौना घंटा कुरान भी पढ़ता रहा। तो ये वसीला बनाना इबादत के और उसके दरमियान में, अगर एसी वेसी वाली सहूलत, ठंडे पानी वाली सहूलत या वहां पे ज्यादा देर बैठने की सहूलत ना होती, तो क्या ये चीजें तमाम उसकी इबादत को बढ़ाने के लिए, उसको मस्जिद में 1.5-2 घंटा मजीद बिठाने के लिए वसीला बंदी? इस चीज का भी जरा आप मुझे जवाब दे रहे हैं। ये सारी मैं फैक्ट्स की बातें कर रहा हूँ, मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। क्या बात है। अब कुरान मजीद में अल्लाह फरमा रहे हैं कि ईसा और उसकी माँ यानी कि अल्लाह के पैगंबर जो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ बीबी मरियम वो रोटी के मोहताज हैं। रोटी यानी कि गंदम से बनी हुई रोटी के मोहताज हैं। वो तुम्हारे किसी गुनाह में या वो तुम्हारे किसी सवाब में यानी कि अच्छाई और बुराई में वो तुम्हारे शरीक नहीं है, वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे। जब पैगंबर का ये स्टेटस है तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी मेरा फलाना मुर्दा फौत हो गया, उसको जिंदा करवा दें। एक माई रास्ते में रो रही थी, वो 12 साल पुरानी बारात जिंदा करवा दो, वो मैं बस वो रास्ते में देख रही हूँ कि पता नहीं वो बारात कब वापस आएगी। एक मुरीद फौत हो गया, उसको ठोकर मार के उठा दिया, उठो तौबा करो, मुझे पता चला तो मैं तौबा नहीं की। मुझे भी वो फरिश्तों ने आके बताया है, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने, नाउजुबिल्लाह, तो मैं तुम तौबा करवाने आया हूं ताकि तुम जन्नत में जाओ। मुझे आप ये बताएं कि पैगंबर का ये स्टेटस है कि वो किसी के गुनाह नहीं बख्शवा सकता, कब्र में फरिश्तों से आकर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, एक मरे हुए बंदे को दोबारा जिंदा करके ये नहीं कह सकते कि उठो तौबा कर लो, उसके बाद फिर मर जाना। तो जब उनका ये स्टेटस है तो फिर हम गौस कुतुब अब्दालों से मदद कैसे मांग सकते हैं और वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? इस चीज का जवाब आपने मुझे देना है। तो खैर ये तमाम वीडियोस जहां तक की उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर एक्सप्लेनेशन पसंद आई होंगी। वीडियोस कैसी लगी आज की वो मुझे आपने कमेंट्स में जरूर बताना है, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।